بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز جس ملک سے ہوا تھا آج اسے ہم سعودی عرب کہتے ہیں، لیکن سعودی عرب تو ایک بہت ریسنٹ سا نام ہے۔ یہ نام تو 1932 میں رکھا گیا تھا۔ نبی علیہ السلام کے دور میں یہ علاقہ مختلف ریجنز اور علاقوں میں بٹا ہوا تھا، مثلا حجاز، نجد، نجران اور یثرب وغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ علاقہ موسٹلی ایک خشک اور ریتلا علاقہ تھا۔ ہاں، سمندروں کے قریب کچھ علاقوں میں ہریالی تو تھی، لیکن زیادہ تر عرب ویران، سنگلاخ، پہاڑی اور ریگستانی ہوا کرتا تھا۔ پورے ملک میں کوئی ایک بھی بڑا دریا نہیں تھا، اور کھجور کے علاوہ یہاں کوئی چیز کاشت بھی نہیں ہوتی تھی۔ یہ ساری باتیں میں آپ لوگوں کو صرف اور صرف اس وجہ سے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ انفارمیشن آگے چل کر بہت اہم ہونے والی ہے، کیونکہ یہ انفارمیشن ہمیں ایکسپلین کرنے میں مدد کرے گی کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آخر عرب کو ہی کیوں سلیکٹ کیا گیا۔ اب ہم عرب کا محلب کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ لفظ عرب کے لغوی معنی ہے صحرا اور بے آب و گیا زمین۔ عہد قدیم سے یہ لفظ جزیرہ نمائے عرب اور اس میں بسنے والی قوموں پر بولا گیا ہے۔ عرب کے مغرب میں بحیرہ احمر اور جزیرہ نمائے سینا ہے۔ مشرق میں خلیج عرب اور جنوبی عراق کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ جنوب میں بحیرہ عرب ہے جو در حقیقت بحر ہند کا پھیلاؤ ہے۔ شمال میں ملک شام اور کسی قدر شمالی عراق شامل ہے۔ ان میں سے بعض سرحدوں کے متعلق اختلاف بھی ہے۔ کل رقبے کا اندازہ تقریباً 10 لاکھ سے لے کر 13 لاکھ مربع میل تک کیا گیا ہے۔ جزیرہ نمائے عرب طبی اور جغرافیائی حیثیت سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اندرونی طور پر یہ ملک چار جانب سے صحرا اور ریگستان سے گھرا ہوا ہے، جس کی بدولت یہ ایسا محفوظ قلعہ بن گیا ہے کہ بیرونی قوموں کے لیے اس پر قبضہ کرنا اور اس پر اپنا اثر و رسوخ قائم کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قلب جزیرۃ العرب کے باشندے عہد قدیم سے اپنے جملہ معاملات میں مکمل طور پر آزاد اور خود مختار نظر آتے ہیں، حالانکہ یہ ایسی دو عظیم طاقتوں کے ہمسائے میں تھے کہ اگر یہ ٹھوس قدرتی رکاوٹ نہ ہوتی تو ان کے حملے کو روک پانا ان کے باشندگان کے لیے ناممکن سی بات تھی۔ بیرونی طور پر جزیرہ نمائے عرب پرانی دنیا کے تمام معلوم بر اعظموں کے بیچوں بیچ واقع ہے، اور خشکی اور سمندر دونوں راستوں سے ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس کا شمال مغربی حصہ بر اعظم افریقہ میں داخلے کا دروازہ ہے، تو شمال مشرقی حصہ یورپ کی کنجی۔ مشرقی حصہ ایران، وسط ایشیا اور مشرق بعید کے دروازے کھولتا ہے اور ہندوستان اور چین تک پہنچاتا ہے۔ اسی طرح ہر بر اعظم سمندر کے راستے بھی جزیرہ نمائے عرب سے جڑا ہوا ہے، اور ان کے جہاز عرب بندرگاہوں پر براہ راست لنگر انداز ہوتے ہیں۔ اس جغرافیائی محلبگو کی وجہ سے جزیرۃ العرب کے شمالی اور جنوبی حصے مختلف قوموں کی اماجگاہ اور تجارت و ثقافت اور فنون و مذاہب کے لین دان کا مرکز بن چکے تھے۔ مورخین نسلی اعتبار سے عرب اقوام کی 3 قسمیں قرار دیتے ہیں، یعنی کہ عرب میں کل 3 طرح کی اقوام آباد تھیں۔ ایک عرب بعیدہ، دوسری عرب عاربہ اور تیسری عرب مستعربہ۔ عرب بعیدہ یعنی وہ قدیم عرب جو وقت کے ساتھ ختم ہو گئے۔ کچھ کے تو آپ نے صرف نام ہی سنے ہوں گے، مثلا قوم عاد، قوم سمود اور امالیک وغیرہ، لیکن ان لوگوں کے کوئی نام و نشان باقی نہیں بچے۔ ہاں، آرکیالوجی کی حد تک ان کے ثبوت مل جاتے ہیں۔ مثلا آپ میں سے اکثر لوگوں نے اس پہاڑ کی تصویر دیکھی ہوگی۔ دراصل یہ پہاڑ کسی زمانے میں قوم سمود کے محلات ہوا کرتے تھے۔ پھر نجد، احقاف اور حضر الموت وغیرہ سے آرکیالوجی کی کھدائیوں کے دوران کچھ پرانے زیورات اور ٹوٹی پھوٹی عمارتیں ایسی ملی ہیں کہ جنہیں دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہندوستان، پرشین اور رومن ایمپائرز کی طرح کسی زمانے میں عرب بھی عظیم لوگ ہوا کرتے تھے۔ لیکن ایک زمانے میں عرب میں ایسی اقوام آباد تھیں کہ جن کے بارے میں قرآن مجید میں بھی ارشاد ہوتا ہے، ارم ذات العماد، یعنی ایسی قوم، ایسے ارم والے لوگ کہ جن کے جیسا نہ کوئی پہلے آیا تھا اور نہ کوئی بعد میں آئے گا۔ دوسری قسم کے عرب عرب عربہ ہیں۔ اب یہ وہ باشندے تھے جو عرب میں رہنے والے زندہ لوگ تھے، اور یہ تب وہاں رہ رہے تھے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ آئے تھے۔ انہیں قحطانی عرب بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد میں سے نہیں تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسری قسم کے عرب
یعنی عرب مستعربہ میں سے تھے، یعنی کہ وہ عرب کے جو بعد میں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ لیکن اب ان عرب کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ ہمیں پتہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک سیلاب آیا تھا، اور اس سیلاب کی وجہ سے پوری دنیا ایک دفعہ تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ اس سیلاب کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام اور یافس وہ دنیا کے 3 اطراف میں چلے گئے تھے تاکہ دنیا کی آبادی کو بڑھایا جا سکے۔ ان میں سے جو عرب کی طرف آنے والا بیٹا تھا اس کا نام تھا سام، اور سام کی نسل میں سے پھر عربس پیدا ہوئے۔ اب ظاہر ہے کہ اس دوران کئی صدیاں بیت چکی تھیں، اور ان واقعات کے ہونے میں تقریباً 2 سے 3 ہزار سال تو لگے ہی ہوں گے۔ اس کے بعد مختلف قبیلے وجود میں آ گئے۔ ان میں سے ایک قبیلے کا نام تھا بنو جرہم۔ اس کا نام آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب یہ وہ وقت تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلی مرتبہ مکہ مکرمہ میں تشریف لائے تھے، لیکن جب آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ آئے تو اس وقت یہاں پر کعبہ تو موجود نہیں تھا۔ کعبہ تو پھر بعد میں سورہ بقرہ کی مطابق ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کر بنایا تھا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ اور ننھے سے اسماعیل علیہ السلام کو یہیں مکہ کے بیابان میں چھوڑا۔ کیوں چھوڑا؟ اب یہ سارے کا سارا واقعہ تو قرآن پاک میں اور مختلف قسم کی احادیث میں موجود ہے۔ بہرحال تھوڑی سی کھجوریں اور پانی ساتھ دے دیا، کیونکہ دینے کے لیے اور تو کچھ تھا بھی نہیں، اور یہ سامان بھی کچھ ہی دن کے بعد ختم ہو گیا۔ تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے زمین پر اپنا پاؤں مارا تو زمین سے پانی پھوٹ پڑا، اور آج تک نکل رہا ہے، اور اسی پانی کو بعد میں نام دیا گیا تھا آب زمزم۔ اب اس کے بارے میں مختلف قسم کی روایات ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے زمین پر ایڑی رگڑی تھی جس کی وجہ سے پانی نکل آیا تھا۔ کچھ لوگوں کے نزدیک حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر پاؤں مارا، جس کی وجہ سے زمین سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ بہرحال زمین سے پانی کا چشمہ تو لازمی پھوٹا تھا، اور بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فرمایا تھا زمزم، یعنی رک جا۔ اب اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے بی بی ہاجرہ پر کہ انہوں نے آب زمزم کو زمزم یعنی رکنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بی بی ہاجرہ اس وقت آب زمزم کے پانی کو رکنے کا حکم نہ دیتی تو یہ چشمہ آج بھی بالکل اسی طرح سے چل رہا ہوتا۔ اب جب کہ یہ چشمہ آب زمزم کے نام سے پھوٹ چکا تھا، اور بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسماعیل علیہ السلام پانی ملنے کے بعد یہاں پہ سیٹل ہو چکے تھے، تو اس کے کچھ عرصے کے بعد یہاں سے وہی قبیلہ گزرا کہ جس کا ابھی میں نے آپ لوگوں کو نام بتایا تھا، بنو جرہم۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہاں تو پانی کی ریل پیل ہے تو انہوں نے بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ وہ ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ یہاں پانی کے قریب رہنے کی اجازت دے دیں، تو بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اجازت دے دی۔ اب اس پوائنٹ تک حضرت ابراہیم علیہ السلام، بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسماعیل علیہ السلام کی لینگویج عربی زبان نہیں تھی، کیونکہ یہ لوگ تو ہجرت کر کے مکہ مکرمہ آئے تھے۔ لیکن جب بنو جرہم بھی یہاں سیٹل ڈاؤن ہو گئے تب اسماعیل علیہ السلام نے ان سے عربی سیکھ لی، اور بعد میں بنو جرہم کی ایک خاتون کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی۔ آگے چل کر وہ نسل پیدا ہونا شروع ہو گئی کہ پھر جس میں آگے چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے پھر 12 بیٹے پیدا ہوئے، اور ان کی فیملی میں پھر عربی زبان بولی جانے لگی تھی، اور ماشاءاللہ یہ اتنی بڑی فیملی ہو گئی تھی کہ اب یہ لوگ صرف مکہ مکرمہ میں پورے نہیں آ سکتے تھے، لہٰذا کوئی فیملی ادھر کو نکل گئی اور کوئی فیملی ادھر کو۔ لیکن ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا عدنان، وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہمیشہ مکہ کے قریب رہا، اور یہ وہ عدنان تھے کہ جن کے متعلق ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تھا کہ عدنان تک کا نسب ٹھیک ٹھیک پتہ چل جاتا ہے، بلکہ تاریخ الامم والملوک میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی اپنا سلسلہ نسب بتایا کرتے تھے
تو ہمیشہ عدنان تک بتایا کرتے تھے اور پھر ان کے نام تک پہنچنے کے بعد خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ پھر عدنان کی فیملی میں مزید بہت سارے قبیلے ہوئے کہ جن میں سے ایک شخص گزرا ہے جس کا نام تھا نظر، کہ جن کا لقب تھا قریش، اور قریش کا لقب انہیں اس لیے ملا تھا کیونکہ قریش کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ اکٹھا ہونا، اور نظر نے ان تمام بھائیوں کو ایک جگہ یعنی مکہ مکرمہ میں اکٹھا کر دیا تھا۔ پھر قریش میں سے بھی آگے چل کر بہت سارے قبیلے پیدا ہوئے جن میں سے ایک آدمی کا نام تھا عبد المناف، اور عبد المناف کے بھی پھر 4 بیٹے تھے جن میں سے 2 کے نام میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یاد کر لیں۔ ایک تھے مطلب اور دوسرے تھے ہاشم، کیونکہ اب انہی دونوں ناموں سے پھر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باقاعدہ آغاز ہونا ہے۔ اس لائنیج کے علاوہ عدنان کی تمام اولاد مکہ سے نکل کر ادھر ادھر نکل چکی تھی اور مکہ کا قریب میں صرف قریش کا ہی قبیلہ آباد رہ گیا تھا۔ اب حالانکہ قریش کا یہ قبیلہ آپس میں کزنز ہی تھے، لیکن پھر بھی ان میں ہر وقت آپس میں شدید لڑائیاں چلتی رہتی تھیں، لیکن پھر بھی ایک پوائنٹ ایسا آیا کہ ان میں قصائی ابن کلاب نام کا ایک شخص آیا کہ جس نے تمام قبائل کو ایک جگہ جوڑ کر رکھ دیا۔ قصائی ابن کلاب کے بارے میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ بعد میں اس کا نام آپ نے اکثر سننا ہے، کیونکہ قصائی قریش میں ایک بہت بڑی اتھارٹی سمجھا جاتا تھا، اور کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قصائی کا نام لے کر چیلنج کیا کرتے تھے کہ محمد اگر آپ نبی ہیں تو قصائی کو زندہ کر دیں، کیونکہ اگر وہ کہے گا کہ آپ نبی ہیں تو پھر ہم بھی آپ کی بات مان جائیں گے۔ بہرحال وہ ڈیٹیلز انشاءاللہ آگے آئیں گی، لیکن قصائی نے تمام قبائل اور ان کے کزنز کو آپس میں یونائٹڈ کر دیا تھا، ان کو اکٹھا کر دیا تھا، اور اس عظیم یونٹی سے فائدہ یہ ہوا کہ مکہ اور کعبہ کی کسٹڈی ایک بار پھر سے قریش کے پاس آ گئی۔ یہ لوگ کعبہ کے کیئر ٹیکر بن گئے۔ قصائی نے کعبہ کی مرمت کروائی، اپنے لیے ایک بہت بڑا محل بنوایا کہ جس کے کمرے میں قریش کے تمام بڑے بڑے سردار جمع ہوا کرتے تھے، تمام بڑے بڑے فیصلے کیا کرتے تھے، اور اس کمرے کا نام دار الندوہ ہوتا تھا۔ وہیں پر یہ فیصلہ ہوا کہ حاجیوں کو 3 دن تک کھانا کھلانا قریش کی ذمہ داری ہوگی۔ جنگ پر جانے والی پارٹیز کا جھنڈا یعنی لیوا قصائی ہی باندھا کرتا تھا۔ حجابہ یعنی خانہ کعبہ کی چابیوں کی کسٹڈی قصائی کے ہی پاس ہی تھی۔ وہی کعبے کا دروازہ کھولتا تھا اور وہی کعبے کا دروازہ بند کر دیا کرتا تھا۔ قصائی قریش کا بہت بڑا سردار تھا اور اس کے پاس 5 ایسے عہدے تھے کہ جو کسی اور کے پاس نہیں تھے۔ 5 عہدے یہ تھے: دار الندوہ کی صدارت، خانہ کعبہ کے حجابہ یعنی خانہ کعبہ کی کسٹڈی، رفادہ اور سقائت یعنی حاجیوں کو کھانا اور پانی پلانے کا کام، لیوا یعنی جھنڈا بلند کرنے کا عہدہ یہ صرف قصائی کے پاس ہوتا تھا، اور بعد میں پھر یہ تمام عہدے عبد المطلب کے پاس آ گئے کہ جو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا بنے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ 2 نام آپ نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں، ایک ہاشم اور دوسرا مطلب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان یعنی آپ علیہ السلام کے بزرگوں کا سلسلہ مشہور ہوتا ہے ہاشم سے۔ وہ آپ نے کلام تو سنا ہی ہوگا کہ ہاشمی و مطلبی ہے فخر امی و بھی۔ ہاشم اور مطلب یہ دونوں آپس میں بھائی تھے۔ ہاشم ایک امیر آدمی تھے، ان کے پاس حاجیوں کو پانی پلانے اور کھانا کھلانے کی ذمہ داری تھی، اور وہ کھل کر لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ انفیکٹ ہاشم کا مطلب ہی ہوتا ہے توڑنے والا، چورا کرنے والا، اور بالخصوص روٹی کو۔ اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہاشم کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ جب وہ حاجیوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرتے تو گوشت اور والے سالن میں روٹیاں بھگو کر اور توڑ توڑ کر ان میں بانٹا کرتے تھے، لہٰذا وہ اپنے نام کے مستحق ہو گئے۔